چیف منسٹر کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اکنامک بائیکاٹ کیا جائے، مسلمانوں کے خلاف، مائنورٹیز کے خلاف جو انسٹیٹیوشنلائزڈ ایکسٹریمزم ہو رہا ہے اس پہ کون بات کرے گا؟ اس پہ کب ڈسکشن ہوگا؟ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دن آبادی بدل دیں گے، کسی لاجک کے الٹ یہ کہا جاتا ہے۔ شکریہ میڈم چیئر پرسن، آپ نے اس ڈسکشن میں حصہ لینے کا موقع دیا۔ جو لیفٹ ونگ ٹیررزم یا ایکسٹریمزم جو بھی آپ نام دے اس کے حوالے سے ہو رہا ہے، میرا سوال شروعات میں صرف یہی ہوگا کہ ایکسٹریمزم پہ ڈسکشن کیوں نہ کیا جائے، صرف لیفٹ ونگ ایکسٹریمزم پہ کیوں؟ آپ تو خود دعویٰ کرتے ہیں یہاں مسلم ایکسٹریمزم ہے، اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں، صرف لیفٹ ونگ ایکسٹریمزم پہ کیوں؟ اور جہاں پہ آپ کا دعویٰ ہے کہ مسلم ایکسٹریمزم ہے، ہمارا دعویٰ ہے اور دنیا تجربہ کر رہی ہے، وٹنس ہے کہ یہاں پہ ہندوتو کے نام پہ بھی رائٹ ونگ ایکسٹریمزم ہو رہا ہے، اس پہ کب چرچا کریں گے؟ اس پہ ہم کب ڈسکشن کریں گے؟ یا پھر ایسا ہے کہ آپ چاہتے اور ہم سبھی چاہتے کہ لیفٹ ونگ ایکسٹریمزم ختم ہو، مگر آپ چاہتے کہ صرف لیفٹ ونگ ایکسٹریمزم ختم ہو، رائٹ ونگ ایکسٹریمزم بڑھتا رہے، وہ ختم نہ ہو، اس پہ آپ کبھی بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہندوستان کو آپ فری فرام رائٹ ونگ ایکسٹریمزم کبھی کرنا نہیں چاہتے، آپ رائٹ ونگ کے حوالے ہندوستان کو کرنا چاہتے۔ کیا ایکسٹریمزم صرف لیفٹ ونگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا بقول آپ کے مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ ایکسٹریمزم پہ ایک دن بات کرتے ہیں اس ملک میں، اس ایوان میں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم سبھی ایک پیج پہ ہے، کوئی بھی ایکسٹریمزم کے حق میں نہیں ہے۔ ہم سبھی، ہم سبھی ایکسٹریمزم کے خلاف ہیں، چاہے وہ لیفٹ ونگ کا ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے نام پہ ایکسٹریمزم ہو، چاہے وہ ہندوتو کے نام پہ ایکسٹریمزم ہو۔ ہم سبھی چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایکسٹریمزم سے بری ہو، پاک ہو، اس ملک میں انصاف ہو، جسٹس ہو، پیس ہو، ایکویلٹی ہو، رائٹس ہو، رول آف لا ہو، نارمیلسی ہو۔ یہ ہم سبھی کا خواب ہے۔ آپ کا خواب قسطوں میں کیوں ہے؟ آپ کے خواب میں باعث کیوں ہے؟ آپ کا خواب ایجنڈا ڈریون کیوں ہے؟ یا شاید جیسے کہ سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ ایک طرح کی ایکسٹریمزم سے آپ کی سیاسی دکان چلتی رہتی ہے۔ لیفٹ ونگ ایکسٹریمزم صرف نام یوز کرتا ہوں، ایکسٹریمزم ختم ہونا چاہیے، مگر اس کے پیچھے جہاں سے وہ ایکسٹریمزم پنپتا ہے ایک ناانصافی ہے، سوشل ناانصافی، اکنامک ناانصافی، ہسٹورک پولیٹیکل ناانصافی۔ ایکسٹریمزم کو چھوڑ کے اور ایکسٹریمزم کو ختم کر کے کیا ہم نے اس ناانصافی کو ایڈریس کیا ہے؟ جن سوسائٹیز سے اس طرح کی سیاسی حرکتیں ہوتی ہے جسے پھر ہم اگر ان کو ایڈریس نہ کیا جائے پھر جو ایکسٹریمزم میں تبدیل ہوتی ہے، بنیاد میں ان کی انجسٹس ہے، زمین کے حوالے سے، ریسورسز کے حوالے سے، اکنامی کے حوالے سے، سوشل آرڈر اور سوشل جسٹس کے حوالے سے۔ کیوں اونچ نیچ ہو؟ یہ ان کا کہنا ہے، ان کی مانگ ہے، اونچ نیچ کیوں ہو؟ کیا اس اونچ نیچ کو ایڈریس کیا گیا ہے؟ کیا اس ڈویژن کو ختم کیا گیا ہے؟ کیوں ریسورسز کو کسی انڈسٹریلسٹ کیپٹلسٹ کے حوالے کیا جائے؟ یہ ان کی مانگ ہے۔ کیا ان کے ریسورسز ان کے حوالے کیے گئے ہیں؟ کیا اس انجسٹس کو ختم کیا گیا ہے؟ ڈسکشن اس پہ ہو۔ مار داڑ، مارنا، مرنا، یہ سب ہوتا آ رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ سب ختم ہو۔ ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ میرے گھر میں اس ایکسٹریمزم کا نتیجہ ہے، میرے والد کو قتل کیا گیا ایک طرح کے ایکسٹریمزم میں۔ ہم اس ایکسٹریمزم کے خلاف لڑتے آ رہے ہیں، خون دیتے ہیں۔ آپ کی طرح ایسی رومز میں بیٹھے نہیں ہیں، خون دے کے اس ایکسٹریمزم کے خلاف ہم نے لڑا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ درد کیا ہے۔ ایکسٹریمزم کو آپ چھوڑ دیجئے، ہم لڑیں گے، ہم نے لڑا ہے۔ میڈم 5 منٹ دے دیجئے، میرے دوسرے ساتھی بول نہیں رہے۔ 5 منٹ نہیں ہوگا، دوسرے ساتھی بول نہیں رہے، 1 منٹ میں ختم کریے، ان کا ٹائم دے دیجئے، اور بہت سپیکرز ہیں، ان کا ٹائم دے دیجئے، میرے دوسرے ساتھی کریے، اب بولتے رہیے نا، 4-5 منٹ میں ختم کروں گا۔ مگر جو انجسٹس زمین کے حوالے سے، ریسورسز کے حوالے سے
جس انجسٹس کے خلاف وہ سوسائٹیز جہاں پہ آپ یہ لیفٹ ونگ کہتے ہیں، کیا اس انجسٹس کو ختم کیا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی انجسٹس کو دوسری ریجنز میں بڑھایا جاتا ہے۔ آج آپ کی نظر کشمیر کے ریسورسز پہ بھی ہے انڈسٹریلزم کے حوالے سے یا کیپٹلزم کے حوالے سے۔ 370 نے ہمیں وہی پروٹیکشنز دی تھی، زمین، ریسورسز۔ ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ کیپٹلزم کی نظر ہوگی ریسورسز پہ، ہماری حالت چھتیس گڑھ جیسی نہ ہو، اڑیسہ جیسی نہ ہو، ان جیسے علاقوں جیسی نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ملی تھی 370 کے حوالے سے، آپ نے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نیت کشمیر میں بھی وہی ہے جس ناانصافی کے خلاف یہاں پہ لڑا جاتا ہے۔ دوسرے قسم کا ایکسٹریمزم، 2 منٹ میڈم، رائٹ ونگ ایکسٹریمزم۔ چلیے میں بات ہی ختم کر دیتا ہوں، میں زیادہ بات ایک منٹ دیجیے بس، اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ رائٹ ونگ ایکسٹریمزم مسلمانوں کے خلاف، مائنورٹیز کے خلاف جو انسٹیٹیوشنلائزڈ ایکسٹریمزم ہو رہا ہے، اس پہ کون بات کرے گا؟ اس پہ کب ڈسکشن ہوگا؟ ڈیہیومنائز کیا جاتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے ہم باہر سے بلانگ کرتے ہیں، یہاں کے نہیں ہے، باہر ہی ہے، پاکستانی ہے، کہیں اور کے ہے۔ ہم ڈیموگرافک چینج کریں گے، ہم آبادی کا تناسب بدل دیں گے، ہمارے ساتھ اکنامک بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ ٹرینڈ ہے، نیشنل ٹرینڈ ہے، انسٹیٹیوشنل ٹرینڈ ہے۔ چیف منسٹر کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اکنامک بائیکاٹ کیا جائے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دن آبادی بدل دیں گے، کسی لاجک کے الٹ یہ کہا جاتا ہے۔ قانون آپ دیکھ لیجئے، ڈسپروپورشنیٹ اریسٹ ہوتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہے، اور جب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رائٹس میں، ویجیلنٹزم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، مگر وہاں پہ پولیس آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کارروائی نہیں کرتے۔ کاؤ پروٹیکشن کے نام پہ، لاؤ جہاد کے نام پہ جو انہوں نے ٹرم جو ہے کوائن کی ہے، ایجاد کی ہے، کتنی ساری وائلنسز ہوتی ہے، ان ساری وائلنسز میں کتنی کارروائیاں کرتی ہے پولیس یا جوڈیشری، اس کی مثال دے یہاں پہ۔ مگر جن کے خلاف پولیس کارروائی کرنی چاہیے، ان کو پروٹیکشن ملتی ہے۔ وکٹمز کو ستایا جاتا ہے انسٹیٹیوشنلی، وکٹمائز کیا جاتا ہے انسٹیٹیوشنلی۔ اس پہ کب بات ہوگی؟ اس کے خلاف کب بات ہوگی؟ اس ملک کو اس ایکسٹریمزم سے کب پاک کیا جائے گا؟ میری صرف آپ سے، ہوم منسٹر یہاں پہ بیٹھے ہوئے، آج آپ ہمیں ایک چیز کا بھروسہ دیجیے، ایک اور ڈسکشن ہوگا اس ایوان میں ایکسٹریمزم کے خلاف، ہندوتو کے ایکسٹریمزم کے خلاف یہاں پہ ڈسکشن ہوگا، اور اس ملک کو پاک کیا جائے گا۔ لیفٹ ونگ، رائٹ ونگ ایکسٹریمزم کے خلاف اس ملک میں ڈسکشن ہوگا، اور اس ملک کو پاک کیا جائے گا۔